بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک، جس میں روم اپنی پوری طاقت سے میدان میں اترا تھا اور اس میں 3 لاکھ رومی تھے۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 30 تھی۔ جنگ کے دوران ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عربوں سے لڑیں گے۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنے جا رہا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا کہ مذاق نہیں کر رہا۔ کیوں بزدل بنتے ہو؟ اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو؟ جاہلیت میں جبار اور اسلام میں بزدل۔ کہنے لگے میں بزدلی کی نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو 60 آدمی لے جاؤ۔ 60 آدمی 60,000 کے لیے۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ کہنے لگے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی واپس نہیں لاتا۔ اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ وہ اس مجمع میں ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی ہاتھ خالی نہیں آتے۔ حضرت ابو عبادہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لینے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا۔ فضل ابن عباس کہاں ہیں؟ زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عمر تمیمی کہاں ہے؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمیرہ، اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے، کن لوگوں میں آ رہا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیر کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو، کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائے تو خالی نہیں جاتا؟ عبداللہ بن عمیر کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہے؟ عبادہ کہاں ہے؟ عمر تمیمی کہاں ہے؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابی ہیں۔ 44 انصار اور 16 مہاجرین نکالے تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والوں کو آگے کرتا تھا۔ ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار مدینہ کو آگے کرتے تھے۔ میں اس وجہ سے تمہیں آگے رکھتا ہوں۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین، یہ 60 آدمی اور وہ 60,000 آسانیوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان۔ ان کے نصیب میں محرومی تھی اور آج بھی ایمان سے محروم رہے۔ جنگ شروع ہوئی، وہ 60,000 اور یہ 60۔ جب سامنا ہوا تو جبلہ بن اہم کہنے لگا میرا نام سنتے ہی ڈر گئے اور اب صلح کرنے آ رہے ہیں۔ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ لوگ تو لڑنے آ رہے ہیں۔ جب سر اٹھا کر کھڑا ہوا اور صفوں میں سب سے آگے آ گیا اور کہنے لگا میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ پوچھا کون سی شرطیں؟ کہا تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہا ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی عرب تھا، کہنے لگا کہ جاؤ تیاری کر کے آؤ، عرب کی ماؤں کا طعنہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پر 60,000 سے حملہ کر دیا۔ وہ بھی عرب ہی تھا، کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد نے فرمایا تم آ کے ہم سے تو نپٹ لے، پھر اب بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں۔ تو آ تو صحیح۔
وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ انہیں حملے کا حکم دیا۔ جب خالد بن ولید نہ ٹلے تو حملہ کر دیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں 60 آدمیوں پر۔ زرار نے زندگی میں ایک مرتبہ زرہ پہنی، وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے پہنی نہ اس کے بعد پہنی۔ صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، پھر صف نہ ٹوٹ سکی۔ تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹ گئی تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ 6 کی ٹولیاں بن جاؤ۔ ٹولیاں بن گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے اس وقت قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار اور رافع ابن عمارہ، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے۔ ان میں رافع وہ ڈاکو جو کتنا بلند ہو چکا ہے، کیا کام کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے ڈاکوں کو اتنا بلند کر دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پر ہلنے لگ گیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی۔ 30 حملے کیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 60,000 کے لشکر نے، اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے میں فضل ابن عباس ہوں اور یہ زبیر ابن عوام ہے اور ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ اب بھی ہمارا ساتھی ہے، کوئی توبہ تو کرے، کوئی اسے منائے تو صحیح۔ جب بازاروں میں موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تولا جا رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پر پتھر اور آگ نہیں برسے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر۔ یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ بکریوں کی طرح بنو غزان ہٹ جاتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کر رکھ دیے اور 6 کی ٹکڑی کو کوئی توڑ نہ سکا۔ حضرت ابو عبادہ کہنے لگے کہ خالد نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، میں حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا؟ اٹھو تیاری کرو اور حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے لگے ابو عبادہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بیجتے نہیں، اگر بیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو غم کیا ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہوگی۔ ابھی دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ اچانک وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے طبل بھی رہ گئے اور ڈول بھی رہ گئے اور انہیں اپنی جان کی پڑ گئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب چلو۔ جا کر دیکھا کہ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید ایسے اپنے منہ پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ ہائے 40 سے زائد اصحاب شہید ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو لاشیں۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب اسانیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی اور کہا کہ باقی 30 کہاں گئے؟ ضرور ان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا تھا کہ بھاگنے والوں کے پیچھے مت جاؤ، لیکن وہ جوش میں پیچھے بھاگ گئے ہوں گے۔ کہا ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، کون ان کا پتہ کرے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ہی جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبادہ کہنے لگے آپ سارے دن کے تھکے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، آرام کریں، آپ کی جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے کہ آرام تو انشاءاللہ جنت میں ہی کریں گے۔ ایڑی لگا دی، تھوڑے دور گئے تو تکبیر پڑی اور آگے سے تکبیر کی آواز آئی۔ وہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی آواز تھی۔ قریب آئے تو پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم نہ رہ سکے تھے اور ہم ان کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگے۔ جو پیچھے بھاگے ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن عذور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، اور 4 غیر معروف تھے۔ مشہور ہستیوں میں زرار ابن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑوایا بھی۔ وہ کیسے چھڑوایا، اللہ کی کیسے مدد حاصل ہوئی، وہ ایک الگ کہانی اور تاریخ ہے۔ اس واقعہ کا مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ کیسے 60 صحابہ نے 60,000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ ان کے پاس ایمان کی دولت کے سوا تو کچھ نہ تھا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی وہی ایمان نصیب فرمائے کہ ہم آج کے مسلمان بھی دوبارہ عروج حاصل کریں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں روشن ہو جائے۔ آمین۔